أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. ذرہ برابر. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب تھوڑی چیز کی نفی کر دی جاتی ہے تو بڑی چیز کی نفی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک سین بھی نہیں دوں گا. یعنی دولت کی بات کیا کہتے ہیں؟ سین بھی نہیں دوں گا. تو سین کی نفی کر دی تو اوپر والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. تو سب کسی قسم کا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نیکی کی ہوگی اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے گناہ نہیں کیا اور لکھا ہوا ہو، یہ بھی نہیں ہوگا. یہاں پر ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا تو کرنے بھی نہیں دے گا. وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا ظلم کو. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے. ظلم اللہ تعالیٰ، دیکھو، کافر کی حکومت اللہ چلنے دیتا ہے، کافر کی حکومت، لیکن ظالم کی نہیں چلنے دیتا. سمجھے؟ کافر کی حکومت دنیا میں چل رہی ہے، لیکن جب وہ ظلم پہ آتا ہے تو اللہ اس کو گراتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتلائی ہیں. ایک، ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. دوسری یہ بات بتائی کہ اگر بھلائی تمہاری تھوڑی ہوگی اللہ اس کو کئی گنا کر کے دے گا. اور تیسری چیز یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرمائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان آیتوں میں سے ہے کہ ہی خیر مما طلعت علیہ الشمس. دنیا میں جو بھی چیز کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، ان کے مقابلے میں یہ آیت بہت زیادہ قیمتی ہے، بہتر ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظلم نہیں کرے گا. اس سے علماء کرام نے ایک دلیل پکڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والے کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے. اس آیت سے دلیل بنائی. ایمان والے جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایمان اور جو کلمہ ہے، توحید، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا، اس کی صفات جلال و اکرام کے اوپر یقین رکھنا اور اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا، وہ بہت زیادہ قیمتی. ایک آدمی شراب پیتا ہے، گناہ کیا، لیکن شراب پینے کی وجہ سے کچھ وقت اس کو جہنم میں جانا پڑا تو پڑا، لیکن وہ جو نیکی کلمے کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. اور ایمان کی جو نیکی ہے وہ بہت بلند نیکی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو گناہ ہوں گے اس کی تھوڑی کچھ سزا ہوگی، وہ بھگت کے
اللہ ظلم نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا اس کو کبھی نہ کبھی۔ دوسری بات یہ بتائی وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا۔ اچھا، ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلی روایت ہے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب ایمان والے جہنم سے نکل جائیں گے، ایمان والے جب جہنم سے نکل جائیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک آدمی اللہ تعالی سے جھگڑا کرے گا۔ کس کے لیے؟ اس ایمان والے کے لیے جو جہنم میں ہے۔ جو ایمان والا جہنم میں بھی پڑا ہے اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ روزہ بھی رکھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج بھی کرتے تھے، وہ لوگ جہنم میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ جہنم کے اندر جاؤ اور ان لوگوں کو نکال کے لاؤ۔ اب جہنم میں جائیں گے تو جل نہیں جائیں گے، یاد رکھو۔ تو سوال تو ہوتا ہے کہ جہنم میں بھی تو فرشتے ہوں گے، تو جہنم میں فرشتے ہوں گے تو جہنم فرشتوں کے لیے جہنم نہیں ہوگی، وہ تو جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے ہوں گے۔ جیسے کسی جگہ آگ لگتی ہے، اس میں یہ جو آرمی کے لوگ کود پڑتے ہیں، کیا پہن کے کودتے ہیں؟ وہ ایسا لباس آتا ہے ان کے پاس، ہوتا ہے نا، کہ جس کی وجہ سے آگ کا نقصان ان کو نہیں ہوتا، وہ ایسا لباس پہن کے کودتے ہیں۔ کہا کہ اسی طرح سے جہنم کے اندر بھی جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، اور جو ایمان والے جہنم والوں کو نکالنے جائیں گے ان کے بھی اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ اس میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو لوگ نکال کے لائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم نے پنڈلی تک لیا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے کہ گھٹنے تک جہنم میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اس سے بھی اوپر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ اب تو کوئی باقی نہیں ہے، ہم نکال لائے جتنے بھی ایمان والے تھے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جاؤ پھر سے، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لاؤ۔ وہ ایک اور جماعت کو نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ اللہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، جن کا آپ نے حکم دیا تھا سب کو نکال کے لائے۔ کہ جاؤ اور جاؤ، اور ان میں سے جس کے پاس آدھے دینار کے برابر ایمان تھا اس کو بھی نکال کے لاؤ۔ پھر یہ جائیں گے، پھر نکال لائیں گے۔ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا، خیر تھی، اس کو نکال کے لاؤ۔ پھر کہیں گے کہ اللہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میری بات یقین نہ آتی ہو تو اس آیت کو پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا۔ اگر ایک آپ کے پاس نیکی ہوگی اللہ اس کو کئی گنا کر کے دے گا۔ نیکی کو، برائی کے بارے میں تو جتنی برائی اتنا، لیکن نیکی کے بارے میں کئی گنا۔ کتنا گنا؟ روایات میں آتا ہے۔ اچھا، گنا کئی ڈبل کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے تو ڈبل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جنت کی جو زندگی ہے اس کی تو لمٹ ہی نہیں۔ اگر 10 سال ہو تو اس کو 20 سال کر سکتے، 20 ہو تو 40 سال کر سکتے، لیکن جنت میں جو جائے گا اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈبل کرنے کی ضرورت پڑے، وہ تو انلمیٹڈ لائف ہے۔ اچھا، تو زمانے کے اعتبار سے تو نہیں ہوگا، اور تو پھر مراد یہ ہے کہ اجزاء کے اعتبار سے۔ اچھا، 2 نماز ہیں تو اس کی 20 نماز کر دیں گے؟ نہیں، وہ نہیں کریں گے۔ بھائی آپ نے ایک ہی نماز پڑھی تو 10 نمازیں تھوڑی کہی جائے گی۔ اس کا جو اجر ہوگا، اس کا جو بدلہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا کر دے گا۔ یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اور سارے اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کے بعد قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے سب وہاں موجود ہوں گے،
ان کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، جس کسی کا حق اس کے اوپر ہو وہ آوے اور لے جاوے۔ لوگ آئیں گے، کہیں گے چل ان کا حق دے دے، تو نے دنیا میں ان کو بہت ستایا تھا، ان کو برائیاں کی تھی، ان کا تو نے مال ہڑپا تھا، ان کے جانور کو تو نے اس طرح سے ستایا تھا۔ مطلب یہ کہ جس طرح بھی ٹورچر کیا ہوگا، ستایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا، فرشتہ کہے گا کہ ان کو دے دو۔ وہ کہے گا یا رب من این وقت ذہبت الدنیا، ارے اللہ کہاں سے لاؤ، دنیا تو ختم ہو گئی، یہ تو دوسری دنیا ہے، وہ تو دنیا میں سب چھوڑ کے آیا جو کچھ تھا وہ۔ کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے نیک اعمال میں کچھ ہے کہ نہیں، اس میں سے دے دو۔ یہاں تک کہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، سب لوگ لے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو جو مفلس ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، اس کی تھوڑی کچھ بھی نیکی ہوگی، اللہ اس کو کئی گنا کر کے جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو کئی گناہ کرنا یہ اس کی مرضی کی بات ہے، کتنا گناہ کرے گا۔ ایک روایت ہے، ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مجھے ملی، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیوں کا اجر دے گا۔ 1000 کو 1000 مرتبہ لیا جاوے تو 10 لاکھ ہوتا ہے، 1000 کو 1000 مرتبہ، 1100 مرتبہ ہوتا ہے 1 لاکھ، تو 1000 کو 1000 مرتبہ لیا جاتا کہ 10 لاکھ برابر نیکی دے گا۔ یہ سنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں حج میں گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک روایت آپ کے بارے میں ایسی ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے کہ 10 لاکھ، میں تو 20 لاکھ کہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں نے نہیں کہا ہے کہ 10 لاکھ کے برابر، لم اقل ذلك ولكن قلت ان الحسنة تضاعف ب1000 ضعف، 20 لاکھ کے برابر۔ اور اگر تمہیں دیکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضاعفها وان تک حسنۃ یضاعفها، اگر بھلائی ہوگی تو اللہ اس کو کئی گنا کر کے دے گا۔ اب ہمارے جماعت کے ساتھی 49 کروڑ کی جو بات کرتے ہیں تو اسی سے اب ملٹی پلائی کر دو، 700 کو اس کے ساتھ ملا دو، کتنا ہوگا؟ وہ بھی ہے، ثبوت ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہمبک بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی کمی نہیں، وَيُضَاعِفْهَا، کئی گنا کر کے دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اتنا گناہ کر کے دے گا کہ وہ الگ اور یہ الگ۔ اگر نیکی ہوگی تو اللہ اس کو 20 لاکھ سے بھی بڑھا کے دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے، اپنی طرف سے۔ یہ عربی زبان کی خوبی ہے، لدن کا معنی بھی پاس ہوتا ہے اور عند کے معنی بھی پاس ہوتا ہے، من عندہ اپنے پاس سے، من لدنہ اپنے پاس سے، لیکن دونوں میں اتنا فرق ہے کہ لدن کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب حاضر ہو آپ کے پاس، اوتی کا من لدنی، میں اپنی طرف سے آپ کو دوں گا اور پیسے گھرے پر رکھے، یہ لدن کا لفظ نہیں بولیں گے، من عندی بولنا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے پاس اتنا موجود ہے ابھی کہ کوئی کمی نہیں ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 باتیں بتائی کہ اگر تمہارے پاس نیکی ہوگی تو کئی گناہ کر کے دے گا، اور پھر فرمایا کہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو کیا دونوں الگ الگ چیزیں یا ایک ہی چیز ہے؟ امام راضی کہتے کہ میرے دل میں ایک بات گزر رہی ہے اس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے دے گا وہ تو ثواب ہوگا،
لیکن یہ جو اجر عظیم عطا فرمائے گا وہ اللہ تعالی لذتیں عطا فرمائے گا. جنت کی جو لذتیں، مزے، اس کی طرف اشارہ ہے. اجر عظیم اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے گا، وہ اللہ کو دیکھنے کے وقت جو لذت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، بندہ اللہ کی معرفت میں مستغرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، اللہ کے گم ہو جائے گا. ارے یار، کسی نے کسی سے محبت کی ہو وہی سمجھ سکتا ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے اندر کیسا گم ہو جاتا ہے. مجنو لیلا کی محبت میں ایسا گم تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کہاں ہوں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جنگل کے اندر یہ لیلا کرتے کرتے مجنو جا رہا ہے، تو نمازی کے آگے سے گزر، نمازی نے کہا دکھتا نہیں. ارے کیا دکھتا، میں اپنے اس محبوب کے اندر اتنا گم ہوں، تو محبوب حقیقی میں گم ہو کے دیکھ رہا ہے کہ میں تیرے آگے سے گزرا تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو کہا کہ محبت کی جو چاشنی ہوتی ہے، اللہ تک کے تعلق کی جو چاشنی ہوتی ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے. کہا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہ عطا فرمائے گا. مطلب یہ ہے کہ اوپر جو بات گزری ہے کہ اللہ کئی گناہ کر کے دے گا، وہ جسمانی نعمتیں جس سے باڈی خوش ہوتی ہے، کھانا پینا، جنت میں جو اللہ نعمتیں دے گا وہ، اور اجر عظیم جو عطا فرمائے گا اپنی طرف سے وہ ایک روحانی مزہ آتا ہے. دیکھو جو مزے آتے ہیں، مزے دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض مزے ایسے ہوتے ہیں جس کو فیل کرتی ہے ہماری باڈی. مثال کے طور پر آپ کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیا، ایسا کہ پورا بدن ہل اٹھا، یار کیا آپ کھانا بنائے ہیں، ہماری فجی کی زبان میں ظلم بنائے، ایسا کہتے ہیں، پورا باڈی ہل جاتا. لیکن ایک لذت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ وہ روحانی لذت ہوتی ہے. امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حنفی امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب رات کو کتاب پڑھتے تھے اور کوئی چیز ان کو سمجھ میں آتی تھی تو وہ اچھل جاتے اور کہتے تھے اینا ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ دنیا کے بادشاہوں کو یہ لذتیں تو ملتی ہے کھانے پینے کی اور وقا کی، لیکن یہ جو اندر کی لذت ہے، علم کی لذت، وہ الگ ہوتی ہے. چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک روایت ہے، صحیح روایت، وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو فرمائیں گے اطعموا اولیائی، میرے دوستوں کو کھلاؤ، میرے دوستوں کو کھلاؤ. تو الگ الگ قسم کے کھانے لائے جائیں گے، الگ الگ قسم کے، الگ الگ رقم کے کھانے آئیں گے. ہر نعمت کا مزہ الگ آئے گا، ہر چیز کا مزہ الگ. یہ دنیا میں جو ایپل آیا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ہم کو اس لیے دیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو ہمیں پتا چلے کہ یہ دنیا میں بھی تو کھاتے تھے لیکن دنیا والا تو ایسا نہیں تھا. وہ تو اس کا ایک تھوڑا سا نمونہ بھیجا ہے، اصلی مزہ تو وہاں آئے گا. تو یہ لوگ الگ الگ قسم کے مزے، ہر چیز کی نعمت کا مزہ الگ الگ آئے گا. یہاں تک کہ میں نے اپنے حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا کہ جنتی کے سامنے 300 پیالیاں آئس کریم کی رکھی جائے گی اور ہر پیالی کا مزہ الگ ہوگا. اللہ اکبر، کیا خزانے میں کمی ہے اللہ کی. اللہ، 300 پیالیاں اور ہر پیالی کا مزہ الگ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں کو کھلاؤ، یہ ہر چیز جس کو کھائیں گے ایک دوسرے سے اس کا مزہ الگ ہوگا. جب کھانے سے فارغ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو عبادی، میرے بندوں کو پلاؤ. یہاں تو پتہ نہیں لوگ ہمارے پی جی والی وہ پیالیوں میں کیوں خوش ہو جاتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو دیکھ کر کراہت ہوتی ہے. جس پانی کو ہمارے یہاں کے بیل کو پلایا جائے تو وہ بھینس کو پلایا جائے وہ بھی نہ کہہ دیتا کہ یہ گدلا پانی، ہم تو صاف پانی پیتے ہیں. اور ہمارے لوگ کیسے اس پہ راضی ہو جاتے. فرشتے جنت میں وہ پلائیں گے، اللہ اکبر، کہ بدن کا ہر ہر رواں کھڑا ہو جائے گا. وہ کیا پاکیزہ شراب ہوگی.
جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتوں کے اندر الگ الگ، یہ جو وہاں پہ زنجبیل سونٹ جاتے ہو، سونٹ ڈرائی جنجر کہا وہ ملی، اس کی ملونی ہوگی، وہ ملاوٹ ہوگی، بعض ایسی جنت کے اندر پینے کی چیزیں ہوگی، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو ایسے پیالے سے پلایا جائے گا کہ جس کے اندر سونٹ ملی ہوئی ہوگی۔ اللہ، سونٹ کے اندر کیا فوائد ہیں ابھی اس کا وقت نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے جو جنت میں وہ چیز ہوگی، اتنا سمجھ لو کہ اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ میرے بندوں کو پلاؤ، یہ لوگ پیئیں گے اور ہر گھونٹ کا یا ہر پینے کی چیز میں الگ الگ لذت آئے گی۔ جب یہ فارغ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، قد صدقتکم وعدی، میں نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا، تم کو میں نے کہا تھا کہ میری جنت میں نے ایسی بنائی ہے کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کسی کے دل سے گزرا نہیں، ایسی ایسی۔ ایک زمانے میں ہم جب پڑھتے تھے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جنت میں کیلے اتنے بڑے ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا ایسا دنیا کی بات کہ اتنا بڑا سنترا ہوگا کہ اس کو کاٹ کے آدھا اونٹ کی ایک طرف رکھا، ایک طرف دوسری طرف، تو کا مذاق سمجھتے تھے کہ یہ ٹھوک رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہو۔ تو ایک طالب علم کینیڈا گیا، اس نے کینیڈا میں اتنا بڑا لمبا کیلا دیکھا تو استاد کو لکھا کہ معاف کرنا، ہم تو سوچتے تھے کہ آپ ایسے ہی ٹھوک رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے کیلے یہاں مل رہے ہیں۔ خیر، تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا وعدہ تو میں نے تم کو سچ کر دکھایا، لیکن اب تم مجھ سے مانگو، میں دوں گا، چلو سوال کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ، ہم آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ خوش ہو جاؤ ہم سے۔ اور اللہ ایک دفعہ خوش ہو جائے گا نا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ بھائی ہم لوگ ایسے ہیں کہ ابھی خوش ہوئے پھر ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ پھر یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ یہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے گا بھیا ٹھیک ہے، اور پھر جا کے پھر کاٹے گا اس کو، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پھر آگے میرے ساتھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرے گا، لیکن ایک دفعہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو پھر ناراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو صفت ہے وہ بھی قدیم ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو، وہ کہیں گے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، آپ کی رضامندی ہم کو دے دو، آپ کی رضامندی 2-3 مرتبہ کہیں گے بندے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تو تم سے راضی ہو گیا ہوں، لیکن میرے پاس اور بھی ایک چیز ہے، وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اور بھی ایک چیز ہے تمہارے لیے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی ایک کرامت سے، یعنی ایک ایسا اعزاز بخشتا ہوں کہ جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو آج وہ عزت دیتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائیں گے، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائیں گے، پردہ ہٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جتنا چاہیں گے بندے، اللہ چاہے گا دیکھتے رہیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ بندے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا بندے سجدے میں رہیں گے۔ پھر کہے گا اللہ تعالیٰ ارفعوا رؤوسکم، اپنا سر اٹھاؤ، یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہاں عبادت نہیں ہے۔ جنت میں کہاں عبادت؟ عبادت تو یہاں کرنا ہے، آج بونا ہے پھر کاٹنا ہے وہاں جا کے، تو جو کچھ محنتیں مشقتیں کرنی ہے وہ یہاں کرنی ہے، وہاں تو مزے لوٹنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، تو بندے ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، جو ابھی انہوں نے کھائی پی تھی سب بھول جائیں گے، اور وہ سب سے زیادہ پسند کریں گے کہ ہم اللہ کو دیکھتے رہیں، اللہ کا دیدار ہمیں ہوتا رہے، وہ اس کو پسند کریں گے۔ اس کے بعد عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا اس پھر کا جو مشک ہے وہاں، اس مشک کے اوپر سے گزرے گی، اور وہ مشک سارے لوگوں کے سروں کے اوپر اور ان کے سواریوں کی پیشانیوں کے اوپر پھیل جائے گی۔ وہ اپنے گھر جائیں گے تو اپنی بیویوں کو دیکھیں گے،
ان کا حسن دیکھیں گے، ان کی جو رونق دیکھیں گے تو وہ ڈبل ہوگی. وہ ان کو جب چھوڑ کے گئے تھے اس میں اور آ کے دیکھ رہے اس میں کافی بہت بڑا فرق ہے. ارے بھائی ابھی کوئی عورت کسی کی بیوی اگر گھر سے نکلی ہو اور بیوٹی پارلر میں جا کے سب کچھ لپ لاپ کر کے آئی ہو تو وہ بھی سوچ میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر کے آئی ہے، بس پورا نقشہ بدلا ہوا ہے. ہوتا ہے ایسا. تو یہ لوگ جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ گیا تھا اس وقت رونق خوش تھی اور بڑھ گئی، یہ کیا بات ہے. تو وہ عورتیں بھی کہے گی کہ تم لوگ جب گئے تھے اس وقت جو تمہاری حالت تھی اس میں اور ابھی میں تو بہت بڑا فرق ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو حلاوت ہے وہ جنت الفردوس سے بھی بہتر ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کا تعلق سب سے بڑی چیز ہے. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے اور یہی تعلق وہاں سے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرمائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیسا ہوگا ان لوگوں کا حال جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ان لوگوں کے اوپر گواہ لائیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ آیت کریمہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی. کن کو فرما رہے ہیں؟ ابن مسعود اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ ابن مسعود میرے سامنے قرآن پڑھو. وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں پڑھوں آپ پر تو اترا ہے، قرآن تو آپ پر اترا ہے اور میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ کہاں پڑھو آپ. انہوں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ اس آیت کریمہ کے اوپر آ گئے. پھر کیسا ہوگا ان کفار کا حال جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے ان کفار کے مقابلے میں. جب یہ اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق فرمایا حسبک الآن، بس کرو. اور بعض لوگوں نے، بعض روایت میں یہ ہے کہ کسی نے ان کو اشارہ کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. بعض روایت میں ہے کہ آپ کی یہ نتنے سب تر ہو گئے تھے آنسو سے. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور ایک روایت میں یہ ہے، محمد ابن فضالہ روایت کرتے ہیں جس کو قرطبی نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ظفر کے اندر تشریف لے گئے اور اس چٹان کے اوپر آپ بیٹھے جو بنی ظفر میں تھی. آپ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ بھی تھے. آپ نے ایک قرآن پڑھنے والے سے فرمایا کہ قرآن پڑھو. جب اس آیت کریمہ پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حتی غلت وجنتاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حصہ آپ کا تر ہو گیا. اور حضور نے فرمایا، عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، یا ربی ھذا علی من انا بین ظہرانہم فکیف من لم ارہم، یا اللہ یہ ان لوگوں کے خلاف میں گواہ بنوں گا جن کے سامنے میں موجود ہوں، ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کو میں نے دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا اوپر سے تعلق کیا ہے. دیکھیے تعلق یہ ہے کہ اوپر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا
اور نیکی کرنے والے کو بہترین بدلہ دیا جائے گا، بڑھا کر بھی دیا جائے گا، اور اجر عظیم بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ رسولوں کی شہادت جاری ہوگی، ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے خلاف حجت بنائیں گے تاکہ گنہگار کے اوپر ایک دلیل اور پروف ہو جاوے، ثابت ہو جاوے۔ بھئی ایک تو لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، لکھا ہوا ہے، لیکن جس کی مخالفت کی وہ نبی ہی کہہ دے کہ انہوں نے میرے خلاف کیا تھا، تب تو اور زیادہ رسوائی ہوگی، اور زیادہ ان لوگوں کو وہاں پر حسرت اور افسوس ہوگا، اور جنہوں نے رسولوں کو مانا ہوگا ان کی خوشی کا پار نہ ہوگا، جنہوں نے نبی کی اطاعت کی ہوگی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا وعدہ ہوگا، جنہوں نے مخالفت کی ہے ان کے لیے بہت بڑی وعید ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، سوال ہے، لیکن یہ سوال اصل میں ڈرانے کے لیے اور گھبرانے کے لیے۔ جب تم نے دیکھ لیا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دلایا جائے گا، جس نے ظلم کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ جب کچھ نہیں چھوڑے گا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کون ہوگا؟ وہ گواہ۔ ہر امت کا نبی جو ہوگا وہ گواہی دے گا اپنی امت کے بارے میں کہ میں نے تو ان لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اچھا کیا یا نہیں کیا، انہوں نے قبول کیا یا جھٹلایا، یہ ساری باتوں کی گواہی دی جائے گی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم گواہ بنا کر لائیں گے ان کفار کے مقابلے میں۔ آپ کی امت میں جن لوگوں نے مانا نہیں ہے ان کے مقابلے میں آپ گواہی، اور جنہوں نے مانا ہے ان کے حق میں بھی تو گواہی ہونی چاہیے۔ دیکھو یاد رکھو، تفسیر روح البیان میں ایک بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی پیشانی، ان کی نشانی اور ان کے اعمال سے پہچان لیتے ہیں، اس لیے حضور گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ آپ سوچیں گے کہ اللہ کے نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کیسے گواہی؟ حضور کے سامنے روزانہ صبح و شام ہمارے اعمال پیش کیے جاتے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جمعرات کو اور پیر کے دن پیش کیے جاتے، اور دوسرے انبیاء، ہمارے ماں باپ، ان لوگوں کے سامنے جمعہ کے دن پیش کیے جاتے۔ تمہارا بیٹا یہ کر رہا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ماں باپ کو وہاں رنج ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا نکھٹو نکلا کہ ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ ہم اگر نیکیاں کریں گے تو ان کو خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ ہم اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو اس کی مثالیں ہم کو مل سکتی ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں رہتے ہیں مدھبنی میں، آپ کے بارے میں بھائی فلاں جگہ کون رہتا ہے، یہ گورنمنٹ کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ فلاں آدمی رہتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کو نہ کمپیوٹر کی ضرورت ہے، اس کو نہ کسی اور کی ضرورت ہے، اس کے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں۔ ہم سے بندوں کے ریکارڈ تو کبھی بھی بھلا بھی سکتے، وہ بھولتا نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ایک قرآن کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی امتیں ہیں ان امتوں کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبیوں نے بات پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی، وہ نہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ گواہ لاؤ، اس امت کو پیش کیا جائے گا بطور گواہی۔ یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں ان کے نبی نے، تو کہا جائے گا کہ تم کہاں تھے؟ کہا ہمارے نبی نے جو بتایا ہے وہ سب سچ تھا، اور ہمارے نبی نے بتایا کہ ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اس لیے ہم ان کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے سپارے کے اندر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں کے خلاف گواہ بنو یا دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے۔ یہ دوسرے سپارے کے اندر، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے
اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ ہؤلاء کے جو ہے آپ کو ہم گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں کے اوپر. اس سے مراد ہؤلاء سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں. انبیاء علیہ السلام امتوں کے اوپر گواہی دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کی سچائی کے اوپر گواہی دیں گے. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ہؤلاء سے مراد یہ امت کے مومنین ہے، وہ بھی گواہی دیں گے. خیر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے. یہ عرب لوگوں کی عادت ہے کہ جس کسی کی امید ہو تو اس طرح کا لفظ بولتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیسا ہوگا جب ہم بنائیں گے، ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، اور آپ کو لائیں گے ان لوگوں کے اوپر ایک گواہ کو. بعض حضرات نے قریش کا بھی تذکرہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قریش کے خلاف، اور خاص طور پر قریش کا تذکرہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان لوگوں کو تو بہت زیادہ عذاب تکلیف دے گا. کیوں؟ ان کے سامنے قرآن اترا، ان کے سامنے حضور کے معجزات اترے، اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانا. ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی کہ کاش ہم لوگ اس کو مان لیتے، آج ہم یہاں پر نہ ہوتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ آیت پڑھی گئی تھی اور روئے تھے. حضور کا رونا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر وہ بھیانکتا بتلائی ہے اس دن کی کہ کیا ہوگا. ہاں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. اب وہ تو نبی بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ دوسرے آیتوں کے مطابق یہ امت بھی ہو سکتی ہے. وجینا بھی کا، اور ہم آپ کو، یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ہم آپ کو ان قریش کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، یا یہ کہ دوسرے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. آگے کی جو آیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ دل سے چاہیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ دل سے چاہیں گے کہ ان کو زمین کا پیون بنا دیا جاتا، ان کو زمین کے برابر کر دیا جاتا، زمین ان پر ہموار کر دی جاتی. وہ قیامت کے دن یہ چاہیں گے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور ہم اللہ سے کوئی بات چھپاتے نہیں. قیامت کے دن کا منظر کھینچا ہے کہ کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے، مطلب یہ کہ دو الگ الگ ہیں. کافر تو وہ ہے جس نے دین کا انکار کیا ہے، اور رسول کی جنہوں نے نافرمانی کی وہ ہے تو ایمان والے، لیکن انہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے. کہا یہ لوگ چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، ان کو زمین کے ہموار کر دیا جاتا، زمین کے ساتھ ملا دیا جاتا، زمین کا پیون بنا دیا. پیون جانتے ہو؟ پیون نہیں جانتے؟ چنگرو، ہاں، تو وہ بنا دیا جاتا، زمین کے اندر ہم کو ملا دیا جاتا. یہ زمین کے اندر ملانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مردہ کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، کہ آج ہمیں زمین میں دفن کر دیا جاتا تو اچھا تھا، یہ رسوائی ہمیں نہیں دیکھنی پڑتی. اور ایک مطلب راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ وہ اور زمین دونوں برابر ہو جاتے ہیں. وہ اور زمین برابر، جیسے زمین کے اوپر لوگ چلتے پھرتے ہیں، کہا ہم بھی اس طرح زمین کی طرح ہو جاتے کہ لوگ ہم کو رون ڈال کے ہمارے اوپر سے چل پڑتے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب کفار قیامت کے میدان میں دیکھیں گے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا، کہا اس سے بدلہ لے لے، کونو ترابا، جاؤ مٹی ہو جاؤ. یہ جانوروں کے اندر انصاف اس طرح سے اللہ تعالیٰ کریں گے. تو کفار دیکھیں گے کہ یہ دیکھو ہم بھی جانور ہوتے تو اچھا ہوتا کہ ہم کو بھی ایسے، ہم بھی مٹی بنا دیے جاتے، ہم کو بھی مٹی کے اندر ملا دیا جاتا.
یہ مطلب ہے کونو تو یا لیتنی کنت ترابا قرآن میں ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. جب آدمی قیامت کے دن اپنے کیے ہوئے اعمال کو سامنے دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا. اور ایک مطلب آلوسی نے یہ بتلایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں جتنے لوگ ہیں یہ ان کے اوپر چل جاتی اور ان کے پیروں سے ان کو رون ڈالتے جیسے زمین کو روندا جاتا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کی جتنی چیزیں جائیداد ہماری ہے وہ سب لے لو لیکن ہمیں چھوڑ دو. وہ یہ تمنا کریں زمین کا جو کچھ بھی ہے سب برابر ہو جائے، لے لو ہمارے پاس سے، ہم خالی ہو جائے لیکن ہمیں چھوڑ دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو چھپاتے نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، حضور کی زندگی ان کی کتابوں میں تھی، یہودیوں کی کتاب میں، کرسچنوں کی کتاب میں سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس کو چھپا دیا. تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم وہ چیزیں چھپاتے نہیں اور اس کو اوپن کر دیتے تو اچھا تھا. ایک مطلب یہ. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب مشرکین قیامت کے دن دیکھیں گے عذاب کو اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ ایمان والوں کو، اسلام والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ چلو ہم تو جھوٹ بول دیں گے کہ ہم کہاں مشرک تھے، ہم نے تو شرک کیا نہیں کبھی، جھوٹ بول دیں گے. اب وہ وہاں جھوٹ بولنے کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ لگام لگا دے گا، بولیں گے نہیں. ان کا ہاتھ بولے گا کہ ہاں اس نے یہ دھندے کیے تھے، اس کا ران بولے گی، اس کا پاؤں بولے گا، سب کچھ بولے. تو اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان باتوں کو چھپاتے نہیں تو اچھا تھا، ہم سیدھا سیدھا کہہ دیتے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام نیا ہے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو نہیں چھپا سکیں گے. وہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کو کہنا پڑے گا، وہاں پہ ساری چیزیں اوپن کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.